اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، اور کل ہم نے آیت نمبر 129 تک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، اور آج یہاں سے جو ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا تذکرہ ہی کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جب دربار کے اندر جو ہے وہ مناظرہ ہوا اور فرعون کے جو تھے جادوگر وہ اپنا جادو جو ہے اس کا کمال نکال کر لائے، اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو جہاں جہاں وہ عصا جو ہے وہ جاتا گیا تو وہ تمام سانپ جو ہے وہ وہاں سے بالکل نکل کر جو ہے وہ ختم ہوتے گئے۔ تو اور اسی طرح پھر وہ جو جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اچھا جی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی قوم جو ہے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہلکے ہلکے جھٹکے دیے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ان کو جو ہے وہ پریشانیاں دی جاتی ہیں کہ شاید کہ وہ جو ہیں وہ ہوش کر لیں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب آتا اچھا زمانہ تو کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور جب آتا برا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ ہی کے پاس تھی۔ یعنی کہ برا وقت آتا تو کہتے کہ یہ نعوذ باللہ تم لوگوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، اور جب اچھا وقت آتا تو کہتے ہماری کاوش ہے، ہماری محنت ہے جس کا ثمر ہمیں یہ مل رہا ہے۔ مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ انتہائی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا رویہ تھا کہ جب کوئی بندہ جو ہے مہر ہی لگا دے اپنے دل کے اوپر اور وہ کہہ دے کہ جو مرضی کر لو، میں نہ مانوں والی جو ہے انہوں نے روش اختیار کی ہوئی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہدایت کے لیے جو ہے وہ بالکل اس سے پیچھے ہی کر دیا اور وہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اور پھر اب یہاں پر وہ ساری نشانیاں آ رہی ہیں جو پے در پہ موسیٰ علیہ السلام نے کے ذریعے جو ہیں فرعون کی قوم پر آئی، کہ پہلا تھا ان کے اوپر طوفان بھیجا گیا، یعنی اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طوفان کو ان سے ختم کر کے بلکہ اس پانی کو ان کے لیے فصلوں کی زرخیزی کا باعث بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ٹڈی دل چھوڑے۔ اچھا، اب جب فصل ہو گئی اور ساری فصل وہ لے لی انہوں نے، تو پھر کیا ہوا کہ پھر سے انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اسی فصل کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل چھوڑے، یعنی ان کو پھر لگا کہ شاید اب تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور قحط پڑ جائے گا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مطلب دعائیں مانگی، کیونکہ ٹڈی دل چھوڑ دیے، سرسریاں پھیلا دیں، پھر مینڈک نکل آئے، پھر خون برسایا۔ یہ ایک کے بعد ایک نشانیاں جو ہیں ان کے پاس آتی رہی، اور وہ سرکشی کرتے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور رویہ ان کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان پر بلائے ناگہانی نازل ہوتی کہتے موسیٰ ادع لنا ربک، دعا کیجیے اپنے رب سے ہمارے لیے، آپ کو جو مقام آپ کے رب کے پاس حاصل ہے کہ آپ اگر یہ بلا ہم سے ٹل گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقررہ وقت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے ہی والے تھے ہٹا لیتے تو یکدم وہ اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو اس جگہ کا جن کو کمزور بنا کے رکھا گیا تھا، اور جسے ہم نے اس مشرق و مغرب کا اس سرزمین کی جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث جو ہے وہ بنا دیا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور وہ قوم جو ہے وہ معافی کی طلبگار ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس پر سے ٹال دیتے ہیں کہ شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کی جو ہے وہ خوشحالی کا دور آتا ہے، وہ پھر سے سرکشی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ اس قسم کے سرکش لوگ ہوتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ عذاب دیکھنے پر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر فائنل جو ہے وہ ان کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس عذاب میں پھر کوئی بھی بچ نہیں پاتا۔ اور پھر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنے سالوں سے جو ہے وہ صبر کر رہی تھی اور عذاب جھیل رہی تھی ان کے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صبر کے باعث کہا کہ ان کو ڈبو دیا، اور ان کی وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کا ورثہ ان کو دے دیا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ پھر وہ چلے اور رستے میں گزرے ایک ایسے قوم پر جو اپنی چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ اب ان کی جو ہے شرارت یا ان کی سرکشی نظر آ رہی ہے کہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جو ہے وہ تباہ کیا، کس طرح ان کو ان کے ظلم سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد سمندر کو پھاڑ دیا اور سمندر سے جو ہے وہ راستہ نکل آیا۔ تو اب اس کے بعد پھر گزرتے گزرتے ایک ایسی بت پرست قوم سے گزرے کہ جو اپنے بتوں کو پوج رہی تھی، تو ان کے دل میں بھی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سرکشی اور بت پرستی جو ہے وہ ان کے دل میں ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف جو ہے وہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں فرمائش کر رہے ہیں کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہ، ایسا ہی معبود ہم کو بھی لا دو جیسے کہ ان کے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے ہی جاہل قوم ہو تم تو، بے شک یہ طریقہ جس پہ یہ چل رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو عمل ہے وہ باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اللہ جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ فرعون تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو جیتا رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا، اور اس طرح رب کی مقرر کردہ مدت 40 دن ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم کی دیکھ بھال کرنا اور ٹھیک کام کرنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب استاد جو ہے جس کے پاس کوئی تربیت کے لیے لوگ ہوتے ہیں، تو جب وہ کسی کام سے کسی اس سے جو ہے وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ دار جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ کر کے، کیونکہ ابھی ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی، ابھی ٹریننگ چل رہی ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام کو مانگا ہی اسی لیے تھا نا، نبوت تو ان کو ملی تھی، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیجئے تاکہ وہ میرے اس کام میں میرے مددگار ہوں۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مدد جو ہے وہ ان کو حاصل ہو رہی ہے کہ جب وہ ہارون علیہ السلام جو ہیں جب وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر جا رہے ہیں، تو ہارون علیہ السلام ان کی قوم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے حق میں ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک باپ کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ایک ماں کو فکر ہوتی ہے نا کہ میری پیچھے جو ہے میری اولاد جو ہے وہ کیسے مطلب گزر بسر کرے گی، تو اس طرح ہارون علیہ السلام کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری قوم میں سرکشی بہت ہے، تو ان کو کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہو کہ میں نہ ہوں تو یہ بھٹک جائیں اور یہ گمراہ ہو جائیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا اللہ مجھے وہ نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے۔ اچھا چلیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے دیکھنے کا تو اللہ فرماتے ہیں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ لیجئے گا، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے۔ اب یہاں پہ ایک فرمائش موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے اندر وہ استعداد ہی نہیں، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہیں وہ دیکھ سکیں، لیکن ایک دم سے اللہ منع نہیں کر رہے، ان کو کہہ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی فرمائش جو ہے سر آنکھوں پر،
ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں، وہ جو سامنے پہاڑ ہے ابھی ہم اس پہ تجلی کرتے ہیں، اگر وہ پہاڑ ٹک گیا اپنی جگہ سے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر جو ہے پہاڑ کی طرف جو ہے وہ تجلی کی، تو پھر پہاڑ کا معاملہ کیا ہوا کہ پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام دہشت سے یا ہیبت سے غش کھا کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو بولے سبحانکا، مان گئے اس بات کو، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تبت الیکا، میں تو توبہ کرتا ہوں تجھ سے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو آپ کو تمام لوگوں پہ ترجیح دی، میں نے آپ کو منتخب کیا کہ میری پیغمبری جو ہے اس کے لیے، اور آپ کو میں نے بات کرنے کے لیے پسند کیا، اور پس جو کچھ میں تجھے دوں اس کو لے لو اور شکر بجا لاؤ، یعنی کہ آپ فرمائش نہیں کیجئے، جتنا مل رہا ہے جب آپ، یعنی دنیا میں کسی کو فضیلت نہیں دی میں نے بات کرنے کی، آپ کو چنا میں نے اپنی بات کرنے کے لیے، تو پھر اب جو کچھ مل رہا ہے فخذ ما آتیتک، پکڑ لیجئے، قوت سے پکڑ لیجئے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور شکر گزاروں میں سے جو ہیں وہ ہو جائیے۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبۂ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو توریت جو تھی اس میں کس چیز کا مجموعہ تھا؟ ہر شعبۂ زندگی کے متعلق، کہ بھئی اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اچھا اس کے بعد تجارت ایسے کرنی ہے، کمائی کے یہ ذریعے حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر ایسے رہنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، ایسا کھانا ہے، ایسا نہیں کھانا۔ قرآن میں بھی تو یہی ہے نا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور ہمارے لیے حرام ہے، کون سا جانور اگر جو بھی جانور ہمارے پر حلال ہے، اگر وہ جانور جو ہے وہ طبعی موت مر گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جو ہے ذبح نہیں کیا، طبعی موت مر گیا، تو وہ جو حلال تھا وہ اب ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ پھر اللہ نے بتایا کمائی کیسے کرنی ہے، اچھا کمائی کرنے کے بعد جب دنیا سے جا رہے ہو تو وہ تمہاری کمائی، وہ جو تمہارا ورثہ ہے وہ کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کے جیسے اب ہمارے یہاں طلاق کے احکامات ہم نے پڑھے، رضاعت کے احکامات جو ہیں اس کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے احکامات ہیں، بیوہ عورت جو ہے اس کی جو عدت ہے اس کے احکامات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے آداب جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، عورت کا لباس کتنا ہو، جب مرد اور عورت معاشرے میں نکلیں، باہر نکلیں تو کیسے مطلب اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اور جتنی بھی زندگی ہے اب ہم گنواتے چلے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، اور احکامات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ہدایت کی باتیں الگ ہیں اور نصیحت کی باتیں الگ ہیں، اور احکامات جو ہے وہ بالکل ایک الگ ہیں جو محکم چیزیں ہیں۔ اب جیسے روزہ، یہ روزے کے متعلق بھی ہے کہ روزے میں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور روزے میں کس وقت سے شروع ہوگا، کس وقت تک رہے گا، ایک ایک چیز کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب دی جاتی ہے نا انبیاء علیہ السلام کو، وہ اسے نہیں دی جاتی کہ اس کو برکت کے لیے لوگ پڑھتے رہیں اور اس کو چومتے رہیں اور اس کو چاٹتے رہیں اور اس پر انگلیاں پھیر پھیر کر جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ وہ کتاب اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں ہر شعبہ زندگی جو ہے اس میں سدھار جو ہے وہ لایا جائے اور اس میں درستگی جو ہے وہ کی جائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایتیں ہم نے تختیوں پر لکھ کر دیں۔ اب یہ جو ڈیجیٹل ٹائم ہے تو ہمیں تختی سے سمجھ میں آ رہا ہے جو ٹیبز لائک جو ہوتی ہیں۔ اب اگر تختیوں سے ہم وہ تختیاں سوچیں کہ جو بچپن میں کبھی لکھا کرتے تھے، اس سے مراد وہ والی تختیاں نہیں ہیں، سمجھ میں یہ آ رہا ہے جیسے اب ایک ٹیب ہوتی ہے، دیکھنے میں تو اتنی سی ہوتی ہے لیکن آپ اس کے اندر ڈیٹا دیکھیں، پوری اتنا زیادہ اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ اس طرح کی ٹیبز جو ہیں وہ دی گئی اور کہا مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو، یعنی یہ جو احکامات ہیں یہ کوئی ہنسی مذاق والے نہیں ہیں، یہ کوئی ہلکے لینے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کو مضبوطی سے سنبھالو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کے مطابق اس کی پیروی کریں۔
میرا اور آپ کا اس وقت جو قرآن کو لے کر کھول کر بیٹھنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کے متعلق، میری آپ کی زندگی کے متعلق کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی لوگ ہیں، وہ آپ کو سود کے کاروبار میں لگے ہوئے نظر آئیں گے، سٹے کے کاروبار میں جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے ذرائع میں جو ہیں وہ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو حلال نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے واضح احکامات ان تک پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان تک نہیں پہنچے، یا پہنچے ہیں تو شاید اس شدت کے ساتھ نہیں پہنچے، یا اگر اس شدت کے ساتھ پہنچے ہیں اور پھر وہ عمل نہیں کرے تو پھر وہ بہت ہی بد نصیب ہیں. تو بہت بڑی بات جو زندگیوں کے اندر ہم نے خود نوٹ کیا ہے کہ جو لوگوں کے آتی ہے وہ یہ کہ معلوم تو ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا. ساری بہنوں کو پتہ ہے کہ بھئی لباس کیسا کو پہننا چاہیے، لیکن ہم اپنی بات کریں، چلے چھوڑ دیں ساری دنیا کو، ہمیں بھی پتہ ہے لباس کتنا پہننا چاہیے، کیسا پہننا چاہیے، لیکن بد احتیاطی ہو جاتی تھی نا. جب سے قرآن پڑھا ہے سمجھ میں آ گئی نا بات، عمل کر رہے ہیں نا، تو یہی ہے قرآن کا اعجاز. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سب کو پتہ ہے غیبت نہیں کرنا. کیا یہ باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی؟ بالکل معلوم تھی، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اپنے کانوں سے سن لیں، اپنے دل سے سمجھ لیں، تو پھر شرمندگی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اور توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ جب ہم اس عمل کے کرنے سے رک جاتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں بھی جو تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے وہ اسی قرآن کی روشنی ہی سے تو آئی ہے نا. تو یہی قرآن کا منشا اور مطلوب ہے کہ ہر انسان پتہ بھی ہے اگر، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے قرآن کے اندر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر معلوم ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ سب کچھ سن لیا، آپ نے یہ سب کچھ پڑھ لیا، آپ نے یہ سب کچھ سمجھ لیا، اور پھر آپ کی اور میری زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر اس کا مطلب ہے استغفر اللہ کہ ہمارے دل نہیں ہیں، وہ پتھر ہیں. دل کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا بارش برستی ہے، اور ایک چٹیل جو چٹان ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے جب وہ بارش برستی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پانی گرتا ہے اور بس وہ ہٹ جاتا ہے، اس میں سے اندر کچھ نہیں جاتا. اور اگر زرخیز زمین ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، پانی اس کے اندر جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے ایمان کا بیج جو ہے وہ جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں سے عمل صالح کا پودا جو ہے وہ نکلتا ہے. تو رمضان کے دوران، رمضان کے بعد میری بقیہ زندگی کے اندر اگر کوئی پازیٹیو چینج آتا ہے، کوئی وہ چیز میرے اندر آتی ہے کہ جو اس سے پہلے میری زندگی میں نہیں تھی، مجھے آخرت کی زیادہ فکر ہو جاتی ہے، مجھے اپنے اعمال کی زیادہ فکر آج ہو جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ اس بارش نے، جو وحی کی بارش تھی جو میرے دل کے اوپر برس رہی تھی، اس بارش نے کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر جا کے جو ایمان کا ایک جو ہے بیج موجود تھا اس کو کہیں کوئی ہرا بھرا جو ہے وہ کیا ہے. اور کہا کہ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھا دوں گا، یعنی کہا کہ جو تو ان ہدایات کو جو تورات میں دی گئی ہیں، جو تختیوں پر آپ کو لکھ کر دی گئی ہیں، اس کے مطابق عمل کرے گا تو سبحان اللہ، اور جو عمل نہیں کرے گا تو پھر اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا لگتا ہے وہ بچ جائیں گے، ان کو میں چھوڑ دوں گا؟ جی نہیں، پھر فاسقوں کا انجام، نافرمانوں کا انجام بھی دکھا دوں گا. میں اپنی نشانیوں میں سے لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی عبرت ناک چیز سے عبرت ہی نہیں حاصل کرتے. ابھی پیچھے کتنی عبرت والی باتیں پڑھی ہیں، طوفان، ٹڈی دل، اور اس کے بعد جناب مینڈک اور خون، اور کون کون سی نشانیاں نہیں پڑھی. تو کہا کہ پھر بھی یہ نشانی دیکھ لیں تو یہ مان نہیں لاتے، سیدھا رستہ آئے اختیار نہیں کرتے، ٹیڑھا رستہ نظر آئے چل پڑتے ہیں. تو اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے اور ان سے بے پرواہی کرتے ہیں. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا، آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے اعمال تو ضائع ہو گئے. پھر دوبارہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ بھائی جو بھی آخرت کا منکر ہے، آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کسی بندے کی آنکھیں نہ ہو تو وہ بھی تب بھی ایک انسان، مکمل انسان ہی ہوتا ہے. وہ شاید، بلکہ ہم نے دیکھا جن کی آنکھیں نہیں ہو شاید میرے آپ سے بھی زیادہ ایکسیلنٹ ان کی کارکردگی جو ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی بازو سے محروم ہے، خدا نہ خواستہ کوئی گویائی سے محروم ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ ایک لائف گزار لیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو میرے اور آپ سے بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر کسی کے اندر روح نہیں ہے،
تو چاہے اس کے ہاتھ بھی ہوں، چاہے اس کے پیر بھی ہوں، چاہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں، اگر روح نہیں ہے تو وہ کیا، وہ تو مردہ ہے۔ تو عقیدے کی مثال روح کی ہے، اعمال کی مثال جو ہے وہ اس کے بدن کے مختلف جو آرگنز ہیں ان کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر عقائد میں کوئی ٹیڑھ ہے، عقائد میں کوئی کمی ہے، پھر نہیں چلے گی بات، پھر نہیں چلے گی بات۔ اور اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی ہے، چلیں امید کی جا سکتی ہے کہ اگر عقیدہ پکا ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کچھ سزا دے کر، کچھ کسی نہ کسی طرح انداز میں کچھ نہ کچھ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ لیکن بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ جو ہمارے ہاں جو محنت ہو رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ جو دیندار لوگ بھی ہیں وہ بھی اعمال پہ محنت کر رہے ہیں، عقائد پہ محنت نہیں کرتے۔ اور عقائد سیکھنا اور عقائد کو سمجھنا اور عقائد پر جو ہے وہ چلنا جو ہے نا، وہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے، اب میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل جی لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نظر کہاں رہا ہے اپنی زندگیوں کے اندر؟ ہم لا کرتے کس بات کو ہیں؟ ہم تو نہ ہی نہیں کرتے کسی بات کو۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اس سے میری برادری ناراض ہو جائے گی، اچھا یہ بات تو میرے بچوں کو بری لگ جائے گی، اور بہت ساری باتیں تو دراصل میرے نفس کو ہی نہیں بھا رہی ہوتی نا۔ تو کبھی میں اپنے شوہر کی آڑ لے رہی ہوتی ہوں، کبھی بچوں کی آڑ لے رہی ہوتی ہوں، تو کبھی برادری کی آڑ لے رہی ہوتی ہوں۔ تو نہ کہنا سیکھا ہی نہیں۔ صحابہ نے سب سے پہلے نہ کہنا سیکھا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہ کہنا سیکھا تھا کہ پوری برادری، خاندان اور جناب سارا ایک معاشرتی بائیکاٹ تک جب آپ نے دیکھا کہ شعب ابی طالب کے اندر، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور ان کے اصحاب، کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتے کھانے کو میسر تھے، اور پھر کہنے لگے، وہ ظاہر سی بات ہے جب پتے کھائیں گے تو فضلہ بھی کہا کہ جانوروں جیسا مینگنیو ٹائپ جو ہے وہ، مطلب اب تصور کیجئے۔ اچھا، اور یہاں پر آ کے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ جو بنی اسرائیل کو من و سلوہ اتار کے کھلا سکتے تھے، اللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ بھئی روز ایک خوان اتر جایا کرتا، کیا مسئلہ تھا؟ شعب ابی طالب میں اللہ کو نہیں دکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور ان کے وفادار جو ہیں وہ کس حال میں جینے؟ تو بتایا یہ گیا میرے جیسے، آپ جیسے کمزور لوگوں کو کہ بھائی دین کا راستہ تو ایسے ہی ہے۔ دین کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ پٹکے ادھر آسمان سے خوان اترا اور آپ کی جو ہے نا وہ ایک دعوت جو ہے واہ واہ ہو گئی۔ کبھی ہوئی بھی ہے، یہ بھی نہ سمجھیں، کبھی ہوئی بھی ہے، کبھی اتنا سا پتیلی کا سالن جو ہے سب نے سیر ہو کے کھا لیا، کبھی اتنا سا جو وہ دودھ کا برتن ہے اس سے سارے سیر ہو کے جو ہے وہ پی گئے، اور ایسا دل بھرا کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لگتا تھا کہ بس ایسا سیر ہوئے کہ کبھی اتنا سیر ہی نہیں ہوئے تھے، اور ایسا ذائقہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا ہوا بھی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے، کبھی کبھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، راستہ مشکلوں والا راستہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو آج ہی سوچ لینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر اب نیکی والی زندگی کی طرف آئے ہیں، اب تو کاروبار بھی پھل پھول جائے گا، اب تو گھر میں بھی رونق برکت جو ہے آ جائے گی، ان سینس جو ہمارا ایک مطلب ہمارا ہے، بے شک آتی ہے، رونق اور برکت بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، دل کا سکون بھی ہوتا ہے۔ آپ کا زاویہ نظر بدل دیتا ہے اللہ پاک، آپ کو اپنے وہی 4 جوڑے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، اور انہی 4 جوڑوں میں اپنا وجود اچھا لگنے لگ جاتا ہے جو آپ کو 40 جوڑوں میں بھی کبھی اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی وہی جو گھر کی ایک ہنڈیا پکی ہوئی ہے، آپ بڑے خوش ہو کے وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ آپ کھا لیتے، اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ اس سے پہلے آپ پکا پکا کے اور خوان سجا سجا کے بھی آپ کو اطمینان جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور آپ ہر وقت جو ہے نا کبھی اس کو دیکھتے تھے، کبھی اس کو دیکھتے تھے، کبھی اس کو دیکھتے تھے، اور آپ بس ایک دوڑ تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، جس کا اختتام تو قبر کا گڑھا ہے، اس میں بھاگ رہے تھے ہم۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آتا ہے، تو جب یہ سکون دل کے اندر آتا ہے، جب یہ علم ہمارے پاس آتا ہے، تو پھر ہم اس دوڑ کے بجائے ہمارا ٹریک چینج ہوتا ہے، دوڑنا تو ہم کو ہے، ٹریک چینج ہو جاتا ہے، پھر ہم کس میں بھاگتے ہیں؟ پھر ہم نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا میری وہ جو سہیلی جو ہے، میری جو ساتھی ہے، وہ یہ کر رہی ہے تو میں یہ کروں، وہ ایسے کر رہی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، مجھے اس سے بھی زیادہ، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس پہ گھر کی ذمہ داری بھی ہے، وہ اس کے ساتھ کر رہی ہے تو میرے پر تو اتنی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔
تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا وہ تو جاب بھی کرتی ہے، جاب کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے تو اوقات میرے اپنے جو ہے اختیار میں ہیں، تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ ٹریک جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا اس کی سوچ کا زاویہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ اس راستے پر آ جاتا ہے جو خالق اور مالک کی رضا کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بنیادی بات جس پہ میں زور دے رہی تھی کہ اعمال سے زیادہ عقائد پر توجہ کیجیے، اور اپنے بچوں کو اس بات کا یقین دلائیے، اپنے آپ سے مت ڈرائیے، کسی سے بھی مت ڈرائیے، ان کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیے، انہیں اللہ کا خوف دلائیے، انہیں اللہ کے ہونے کا یقین جو ہے وہ دیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے میلے میں ہمارے بچے کھوئیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا تو دیکھیں، ایک بچہ ہمکتا ہے جب میلے میں نکلتا ہے نا، ماں کہتی ہے ہاتھ پکڑ کے رکھ، بچہ ہمک کے دیکھتا ہے، اچھا وہ کیا، اس اسٹال پہ کیا، ادھر جھولوں میں کیا، ادھر یہ اتنا رش لگ رہا ہے وہاں کیا، تو بچہ ہمکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ماں کا ہاتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب ماں کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور پھر جب وہ گھومتا ہے نا، اب ماں بھی کبھی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے آج اس کو سبق سکھاؤ، ہاتھ چھوڑ دیا نا اس کو، ماں اپنی نظر میں رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچہ جو ہے جب وہ ادھر ادھر ہوتا ہے اور اسے پریشان جب ہوتا ہے اور پھر رونا جب لگتا ہے، تو پھر ماں اس کو جا کے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اسی لیے تو منع کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کبھی کبھی انسان جو ہے نا ہمکتا ہے، اچھا یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی دیکھ لوں، ظاہر ہے زندگی کی رونقیں اور یہ روشنیاں ان میں ایک اٹریکشن تو ہے نا، لیکن اگر اللہ کا ہاتھ ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوگا نا، پھر دور نہیں جائے گا انسان، دور کھوئے گا نہیں وہ۔ ٹھیک ہے، پھر ضلال مبین میں نہیں پھر وہ چلا جائے گا، پھر وہ جائے گا اور وہ پلٹ کر جو ہے وہ آ جائے گا، اس کے اندر وہ خمیر ہوگا، اس کے اندر وہ بیج ہوگا کہ جو اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ واپس لے آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان اور عقیدہ جو ہے اور اس کے ہونے کا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایسی محبت اور ایسی غلامی اور ایسی اطاعت کہ جس پر کوئی کویسچن ہی نہ ہو سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اب ہمارے بچے، میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں کہ جن دارالکفر میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، جو ہماری سوچیں بن رہی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو بہت چیلنج کیا جا رہا ہے۔ خود مطلب بچے بتاتے ہیں، اب جو ان کے ساتھ یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے قادیانی جو ہیں وہ بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، اور ان کے عقائد کے اندر جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ آمیزش کرتے ہیں، شک و شبہ کرتے ہیں کہ لوگ، اور پھر دنیا کا اتنا ان کو جو ہے وہ سجی ہوئی ٹرے جو ہے وہ دنیا کی دکھاتے ہیں کہ لوگ اپنے عقائد کو چھوڑ کر جو ہے نا ان کے اوپر کمپرومائز کر کے وہاں جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات، اور وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم کو اسلام تو نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ بالکل وہ ہے جس پہ کوئی کویسچن ہی نہیں ہو سکتا، جس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ ایک کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کہا کہ وہ جو ہے مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بھی نعوذ باللہ نبوت میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن وہ ان کی پیغمبری میں شریک ہے، کیونکہ ایک ٹائم گزر گیا تو وہ پیغمبری میں شریک ہے، اور اگر تم کہو تو ہم تمہیں اس کی کوئی دلیل لا کر دیں۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ دلیل وہ مانگے کہ جس کو شک ہو۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ والذین، وہ ہے جو سورہ احزاب کی جہاں آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی کہ نبوت کا محل جو تھا وہ نامکمل تھا، ایک اینٹ کی کمی تھی، اور سارے گھوم پھر کے دیکھتے تھے، کہتے تھے اتنا شاندار محل، یہ ایک جگہ کیوں، مطلب یہاں گیپ کیوں ہے؟ کہا اب میں آ گیا ہوں تو وہ گیپ جو ہے وہ فل ہو گیا۔ تو لہٰذا اس پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں مانگی جا سکتی، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ عقائد اور یہ چیزیں جو ہیں اپنے بچوں، خود اس کی نالج حاصل کر کے اپنے بچوں تک اس چیز کو پہنچانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی کہ بات یہ تھی کہ جس نے نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو لہٰذا اس نے کوئی یتیم خانے کھلوائے، اس نے کوئی ہسپتال بنوائے، اس نے بھوکوں کو دسترخوان پہ کھانا کھلایا،
وٹ ایور جو مرضی کیا، سارے کے سارے جو اس کی نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو گئیں. جزا کیا پائیں گے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا. پھر وہی بات کہ جیسے ہی نکلے تھے وہاں سے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، ایک قوم کو بتوں کی عبادت کرتے پایا تو دل کے اندر جو ایک طلب تھی، خواہش تھی، فرمائش تھی، تو کہا نا موسیٰ علیہ السلام بھی بنا دے کیسا. اب تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 30 دن کا کہہ کے 40 روز کے لیے چلے گئے وہاں پر. اب تو ان کے دل کے اندر وہ جو جذبات تھے وہ ان کے نکل کے آئے، اور جو ان کے پاس زیورات تھے اس سے انہوں نے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہالو سا تھا، اندر جو ہے وہ بالکل خالی تھا، اور اوپر وہ مجسمہ تھا. اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی، جیسے سیٹی ہوتی ہے تو اس میں سے پھونک مارے تو کیا ہوتا ہے، ہوا سی نکلتی ہے، آواز سی نکلتی ہے. تو ایسے ہی بس اس میں سے ایک آواز سی نکلتی تھی. کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، اور وہ تھے ہی سخت قسم کے ظالم لوگ. یعنی وہ بچھڑا اور اس کی محبت جو ہے اس قدر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ گزری تھی کہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 3 مہینے کے اندر انہوں نے یہ حرکت کر دی. ابھی مصر سے نکل کے ساری وہاں فرعون کے ساتھ جو حال ہوا اور فرعون کی قوم کے ساتھ جو حال ہوا، سارا وہ دیکھ کر نسل در نسل یہ لوگ ظلم سہتے چلے آ رہے تھے، ہے نا. لیکن ان کے اندر بھی سرکشی جو ہے اس انتہا کی تھی کہ صرف 3 مہینے گزرے تھے اور یہ سب کچھ اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے مصنوعی خدا جو ہے وہ بنا لیا. اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے. کہنے لگے کہ اے اللہ لئن لم یرحمنا ربنا، اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور تو نے ہم کو معاف نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہی الفاظ ہیں آلموسٹ جو آدم علیہ السلام کی زبان اطہر سے ادا ہوئے تھے. بہرحال جی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا، بڑی بری جان نشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار ہی کر لیتے؟ کیونکہ وہ 30 دن کا کہہ کے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ نے 10 دن مزید ان کے کروا لیے. تو ان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں اپلوڈ کرانے والے، اور وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے ہدایات اور نصیحت کی باتیں جو ہے وہ لے کر آتا ہوں. تو کہا تم سے 10 دن بھی نہ انتظار ہوا تو میرا انتظار ہی کر لیتے. اور وہ جو تختیاں جس پر ان کو پورے واضح احکامات لکھ کر دیے تھے، تو ایک ایموشنلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جب آپ کے دیکھیں نقشہ ہی بدلا ہوا. وہ شرک کہ جو ہے ہی ظلم عظیم، پوری قوم اس شرک کے اندر مبتلا ہوئی بھی ہے، تو ایک دم سے وہ اس سچویشن سے اتنے شوق میں آئے کہ وہ تختیاں بھی انہوں نے جو ہیں وہ ایک طرف جو ہے وہ رکھی، اور زور کس پہ تھا؟ جس سے پیار تھا، اپنے بھائی کے ساتھ. تو کیا کیا، اس کے سر کے بال پکڑ کے اس کو کھینچا. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے تو ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو نگران بنا کر گئے تھے. تو سب سے پہلے تو بندہ نگران پہ ہی گرجتا ہے کہ بھئی تم نے کیا کیا، تم کیا کر رہے تھے. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے. کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں. انہوں نے موسیٰ نہیں کہا، ماں کو بیچ میں ڈالا. یعنی ایک سچویشن کو آپ دیکھیے کہ کتنی ایموشنل ایک سچویشن ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی اپنی بیچارگی کا اظہار اور اپنی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بیٹے کہہ کر جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں. کہا انہوں نے مجھے دبا لیا تھا. ذرے یہ سارے تھے، وہ اکیلے تھے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے جو ہے وہ مار ہی ڈالتے. تو بس آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. جب بھائی لڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتے ہیں. تو کہا کہ اور جب اپنے لڑتے ہیں، ایک عقیدے کے، ایک ایمان والے، ایک مشن والے لوگ جب آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ دشمن ہنسیں گے نا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، کم از کم دیکھیں، اختلاف رائے اپنی جگہ ہے. آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی رائے کے سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو میرے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن خدا کے واسطے لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں. لوگ کہیں گے لو جی یہ تو مولوی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں.
یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جا کے بیٹھیں، وہ اس سے متنفر کرتا ہے، وہ اس سے متنفر کرتا ہے۔ تو بھائی جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کم از کم جو ہے اس طرح کی باتیں انگلیاں مت اٹھائیے اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع جو ہے وہ نہ دیجیے، اور کہا ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کے رہیں گے۔ لیجیے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس نے شرک کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے شرک کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ اب ان کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے ان کا شرک معاف ہو جائے گا۔ شرک نہیں معاف ہو رہا۔ اللہ نے کہا نہ، موسیٰ علیہ السلام جس نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کو نہیں بخشوں گا، وہ رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ کتاب جو آئی تھی وہ ہدایت تھی، وہ کوڈ آف لائف تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا ایسے کماؤ اور ایسے کھاؤ اور ایسے رہو اور ایسے زندگی بسر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ پھر انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں، اور جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام بولے اے میری سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا اس قصور پر جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کہا کہ جب 70 سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ سارے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی چلے گئے جو بت پرستی میں جو ہے وہ بچھڑا پرستی میں جو ہے اس وقت شریک ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جوش میں آیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے زلزلے کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری تو قوم پہلے اس قدر جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی نہیں میری مانتے، اب آپ نے ان کو بھی مار دیا، تو آپ تو یہاں آنے سے پہلے ہی چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش ہے جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کریں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں، سرپرست تو ہمارے آپ ہی ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اور بے شک آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ سارے استغفار کی آیات ہمیں ملتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انت ولینا، تو دوست ہے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کہ ہمارے لیے دنیا کی بھلائیاں بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم رجوع کرتے ہیں آپ کی طرف۔ جواب میں ارشاد دیا سزا تو جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کو ایسا تھوڑی ہے کہ بات بات پر کبھی آپ کو پکڑ رہا ہے، کبھی مجھے پکڑ رہا ہے، کبھی اس کو سزا دے کبھی اس کو سزا دے۔ اگر ایسا ہوتا پھر تو دنیا میں سے کبھی بھی سزاؤں کا سلسلہ ہی نہ ختم ہوتا۔ اللہ کی تو رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا اصل چیز جس پہ خدا کی خدائی قائم ہے نا وہ غضب نہیں ہے، اصل چیز جس پہ خدا کی خدائی قائم ہے اور انسانیت چل رہی ہے وہ رحمت ہے خدا کی، کیونکہ اس نے گھیرا ہوا ہے، اس نے سمیٹا ہوا ہے سب کو۔ اور پھر فرمایا اور رحمت میں لکھوں گا ان لوگوں کے حق میں جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے، پرہیز کریں گے، کبھی کبھی پرہیز ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن پھر فوراً انسان جو ہے توبہ کر لیتا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ اب اس میں 2-3 باتیں آ گئی۔ پہلی بات آ گئی نافرمانی سے پرہیز کریں گے، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے اور ڈوز اور ڈونٹس ان کو پتہ ہوں گے، کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نافرمانی سے پرہیز تو وہی کرے گا جسے ڈونٹس جو اچھے سے معلوم ہوں گے، صاحب علم ہوں گے۔ زکوٰۃ دیں گے، یعنی پھر جب وہ ڈوز اور ڈونٹس کو جانتے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے ہچکچائیں گے نہیں بلکہ مال خرچ کریں گے اور میری آیتوں پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ظاہر عمل وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، اور علم وہی حاصل کرے گا کہ جو ان کو سچا سمجھے گا، ان کے لیے اپنی زندگی لگائے گا، ان کے لیے اپنا وقت لگائے گا۔ یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے اپنے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے، لیکن اپنے علاوہ
جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بھی جن جن کے ساتھ ہمارا محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے کہ اب اگر اتنی زندگی گزار لیں، مثال ہے کسی کی 20 سال کی زندگی ہے، کسی کی 30 سال کی ہے، کسی کی 40 سال کی ہے، پوچھنا چاہیے کہ وہ جو آیتیں اللہ نے اتاری ہیں جو 30 پاروں کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، زندگی کا کتنا ٹائم اس کو دیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے، ان احکامات کو جاننے کے لیے کتنا وقت ہم نے جو ہے وہ صرف کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جسے بڑی پیار محبت کے ساتھ، تنقید کے ساتھ نہیں، ایسے نہیں کہ دوسرا ہتھے سے اکھڑ جائے، لیکن کسی نہ کسی طرح میک دیم ریئلائز، یہ مردوں کو بھی ریئلائز کروانا چاہیے اور یہ عورتوں کو بھی ریئلائز کروانا چاہیے کہ وہ کتاب کہ جس کے اوپر جو ہے میری اگلی زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں نے اس دنیا میں پی ایچ ڈی کر لی، میں نے 50 MA بھی کر لیے، آج میں مرتی ہوں، میرے قبر کے کتبے پہ لکھ دیں بس آپ، میرے کس کام کے؟ کیا وہ امپریس ہو جائیں گے؟ وہ جو مجھ سے سوال کرنے منکر اور نکیر آئیں گے وہ تو اس بات سے امپریس نہیں ہوں گے، وہ تو 3 سوال ہی مجھ سے پوچھیں گے، ان 3 سوال جن کا پرچہ آؤٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیا تیرا دین ہے، کون جو ہے وہ تیرا جو ہے وہ پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، یہی والے سوال ہم سے پوچھے جائیں گے نا۔ ان سوالوں کے جواب ہم نے تیار کر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم رٹا مار کے جو ہے یا نقل مار کے جو ہے وہ عہد نامے یہاں سینوں کے اوپر رکھ کے شاید ہم اس عہد نامے میں سے دیکھ کے جواب جو ہے وہ دے دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے بڑھ کے حماقت کوئی نہیں ہوگی۔ اگر یہ اتنا سنگین معاملہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹیوں، اپنی ازواج اور اپنی پھپھیوں کو نام لے لے کر نہ کہتے کہ خیال کرنا کہ جو قبر کا جو لمحہ ہے اور کچھ گھڑیاں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو نہیں کام میں جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے، اپنی آپ کو آگ سے بچانے کی خود تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برحق ہے، لیکن ہم اس قابل بھی تو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ دین جو میں تمہارے کاندھوں پر چھوڑ کر آ گیا تھا پیغمبر نے تو نہیں آنا، ہم تو سب سے بڑھ کے خاتم النبیین کی امت، بہترین امت، کوئی امت نہیں جائے گی، کتنے کانفیڈنٹلی ہو، ظاہر ہے حقیقت بھی ہے، کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک ہم نہیں جائیں گے، سبحان اللہ، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، کس نبی کی امت میں پیدا کر دیا، مگر کس قدر نسبت ہماری کس قدر اونچی اور حرکتیں ہماری کس قدر جو ہیں واہیات، کس قدر نیچ ہماری حرکتیں، زندگی میں سے کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی صلاحیت لگائی ہے، کتنی سوچ لگائی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت تو میری وسیع ہے، رحمت وسیع ہے تو ہم چل رہے ہیں نا دنیا کے اوپر، ہم اس دنیا میں تبھی تو چل رہے ہیں، ورنہ ایسے پوری گول گول دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کہیں نہ کہیں پیس کے رکھ دیتے اپنے نافرمانوں کو، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ لے کے چل رہی ہے، اور رحمت کا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ، یعنی وہ رحمت جو موسیٰ علیہ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے چل رہا تھا، اب کہا کہ جیسا کہ اس زمانے میں جو ہے ان لوگوں کے پر جو ان نبیوں کی پیروی کرتے تھے، آج یہ رحمت جو ہے ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی اختیار کریں گے، اور جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ کہا اہل کتاب تم بھی کوئی غافل تو نہیں ہو، تمہاری کتابوں میں بھی انہی کا ذکر اور انہی کی نشانیاں موجود ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، پہلی خوبی، ٹھیک ہے۔ بیٹے نے باپ کے قدموں پہ چلنا ہوتا ہے نا، تو نبی جو ہیں ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی روحانی بیٹیاں ہیں، تو ہمارے روحانی باپ کی پہلی نصیحت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بھی نیکی کا حکم دیں۔ وہ بدی سے روکتا ہے تو آف کورس ہمارا دوسرا کام بدی سے روکنا، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، تو پہلے تو ہمیں نالج حاصل کرنا ہے کون سی چیزیں ہمارے لیے پاک اور حلال ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ناپاک اور حرام ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنا، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی رسوم و رواج اور بہت سی خرافات جو ہیں ان کے بوجھ اپنے اوپر جو ہیں وہ لاد لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بوجھ جو ہے نا جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں، نبی نے تو آ کر وہ بوجھ جو ہے وہ اتار دیے تھے۔ اب کسی کو ہم بتائیں ہمارے لیے جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیت پہ سبھی مان لاتے ہیں، کیا خوبصورت ان کے تغرے بنواتے ہیں اور لگواتے ہیں اور کرتے ہیں سب کچھ، لیکن آج اگر کسی کو کہیں
کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، بیگم صاحبہ گھر پر آ گئیں، اور اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج تو ولیمہ ہے۔ اچھا بھئی چلے جی ولیمہ ہے، ولیمہ کیسے کریں؟ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، کھانا لے آؤ اپنے اپنے گھر سے۔ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آئے، بیٹھ گئے، ون ڈش ہو گئی، سب نے کھا لیا، یہ ہو گیا جی ولیمہ۔ اب بتائیں ہمارے یہاں کوئی ایسا ولیمہ کرے گا؟ تصور میں ہے یہ بات؟ ایسا ولیمہ کوئی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کا اسوہ تو ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ بلکہ اچھا چلے نہ کریں الحمدللہ، کیونکہ آپ کو تو وسعت ہی بہت دی ہوئی نا، الحمدللہ الحمدللہ، آپ نے تو ساری زندگی لگا کے اس ولیمے کا سامان اکٹھا کیا، تبھی تو میں زندگی میں فرصت ہی نہیں ہے نا۔ ہم ساری زندگی لگا کے وہ جو 2 شادیاں 4 شادیاں اپنے بچوں کی کرنی ہوتی ہیں نا، تو ہم سارا مال بیچارہ آدمی کما کمر بیچارے کی جھک جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، عورت کی بچت کر کر کے بیچاری کی جو ہے نا وہ حالت پتلی ہو جاتی ہے، تب کہیں جا کر وہ 2-4 بچوں کی ہم شادی جو ہے وہ کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نام دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں، نام دنیا داریاں جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب چلے ٹھیک ہے آپ کو تو اللہ نے وسعت دی، آپ نے تو وہ کر لیا، اب معاملہ ہمارا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی ہمت اور جرت کرتا ہے ہم اس پہ بھی باتیں تاکنے سے باز نہیں آتے۔ کہتے ہیں کس قدر فقرا تھا، کیا مطلب کنجوسی کی حد ہے بھائی، اتنا سا بھی ولیمہ جو ہے وہ نہ کر سکا۔ ولیمہ تو سنت ہے نا، ولیمہ سنت ہے، لیکن یہ بھی تو ولیمہ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو وہ ساری جو ہے سیرت کو جاننا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو ہے سیرت کو جاننا اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قدر مالدار انسان تھے کہ آج بل گیٹس نہیں ان کا مقابلہ کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کے کپڑوں پہ دیکھا کہ زعفران کی جو ہے وہ کلر سا جو ہے وہ آیا ہوا تھا اور خوشبو سی آ رہی تھی۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کیا؟ کہا جی وہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کیا، شادی کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کیا، نکاح کے اندر نہیں انوائٹ کیا۔ اتنا سادہ اتنا سکون والا نکاح، اگر ہماری اب ذرا تصور کہ ہماری شادیاں اتنے سکون والی ہو جائیں، زندگی کے سارے جھمیلے ہی ختم ہو جائیں گے مجھے تو لگتا ہے، کیا پہننا کیا کرنا۔ اور اب تو اس قدر عجیب و غریب ویڈنگز جو ہیں وہ ہونے لگ گئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ ایونٹ مینیجرز آ رہے ہیں اور وہ سجاوٹ کے لیے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پوری مارکیٹ ہے نا۔ دراصل میرے اور آپ کے بچے اس کے پیچھے پاگل کیوں ہیں؟ اس لیے پاگل ہیں کہ ان چیزوں کو بہت آراستہ کر کے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، دکھلایا جا رہا ہے۔ جب وہ دوسروں تیسرے چوتھے پانچویں کی شادیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز اتنی جو ہے، کیونکہ مارکیٹنگ اسٹنٹ ہے، انہیں کلائنٹس کیسے ملیں گے جب تک کہ وہ چیز جو ہے وہ اچھے سے سجا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو ان کو تو کلائنٹس ہی نہیں ملیں گے۔ تو کلائنٹس ان کو ایسے ہی تو مل رہے ہیں نا کہ پھر اس جسے کہتے ہیں نا بھیڑ چال ہے، اس میں اندھے ہو کر ہم سب جو ہیں وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں عبد الرحمن بن عوف والا ولیمہ ایسے، ہاں بالکل، کہ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ اور آ کے کھا لو، اللہ اللہ تو خیر سن ہو گیا۔ بات تو یہ ہے فرسٹ ایگزیکٹلی آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ اب ہم 2 چھوڑ کچھ مطلب 6 کھانے بھی کھا لیتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں وہ پہلے جو زیبائش اور آرائش کی چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گھروں کا خواب ہوتے ہیں۔ اب ہر گھر کے اندر قالین ہے، ہر گھر کے اندر صوفے، ہر گھر کے اندر پردے ہیں، ہر گھر کے اندر فریج ہیں، ہر گھر کے اندر اب وہ تو اسپنر وہ والا دور تو چلا ہی گیا نا، اب تو آٹومیٹک مشینوں کا جو صرف بٹن 2 دبائے اور کپڑے دھلے اور نکل کر جو ہے وہ باہر آ گئے۔ کیسی کیسی آسائشوں کے اندر الحمدللہ ہم جنہیں سکون ہے، خوش نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق جو ہے وہ ان آسائشوں اور آرائشوں کے ساتھ نہیں ہے، خوشی کا تعلق تو جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے تو فیصلہ ہی کر دیا نا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ قلوب جو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ تو بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور اگر ہم مزید بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہیں وہ شاید کسی دنیا داری کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور بندشیں کھولتا ہے جس میں کہ وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ چیزیں
جن کا بلا وجہ انسان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ حدود و قیود کا بلا وجہ ایک پابند جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ میرا خاندان کا طریقہ اور یہ میری ساس کا طریقہ اور یہ میری اماں کی روایت، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ جو جس میں کسا ہوا ہوتا ہے وہ سارے بوجھ اتار کے وہ ساری بندشیں توڑ کر زندگی کو ہلکا پھلکا اور اطمینان بخش کر دیتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ کیا میں اور آپ ایمان لاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو شرائط سن لیجئے کہ وہ کیا کریں کہ جو ایمان لائیں وہ ان کی حمایت اور نصرت کریں، وعزروہ ونصروہ، کہ وہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں۔ حمایت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، وہ چاہے آج کے دور کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں، ان کی نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی تھی، کیونکہ صرف وہی روشنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی تھی، اس کے علاوہ سب تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا۔ اب سارے تو بگڑے ہوئے نہیں ہوتے نا، بے شک تھے، کم تھے، لیکن اچھے لوگ بھی تھے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی 12 قبائل میں ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مانگا پانی تو ہم نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو متعین کر لیا۔ اب اس میں سے کیا 2-3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انتظامی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے وہ جتنی بھی آبادی تھی ان کو 12 قبائل کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا، تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے یونٹس کے اندر جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اب جب صحرا میں تھے، پانی کی ضرورت پڑی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے غیب سے ایسا ذریعہ پیدا کیا کہ وہ جو ایک پتھر تھا، ایک جو چٹان تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزاتی عصا تھا، کہا کہ وہ عصا، اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس پانی کو بھی لانے کے لیے ایک عصا جو ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑ رہا ہے نا، ایک عصا مارنا پڑا ہے، پھر عصا میں مارنے سے اس چٹان سے چشمے نکلنے، اور سب کے اب یعنی کہ کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو جائے، اس لیے انتظامی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے، انتظام کو اچھا بنانے کے لیے سب کا اپنا کہ بھئی اس سائڈ سے وہ پانی لے گا، اس سائڈ سے وہ پانی لے گا، وہاں سے وہ پانی لے گا، سب کے اپنے پانی لینے کی جگہ بھی متعین کر لی، اور پھر ہم نے کیا بادل کا سایہ اور ہم نے اتارا ان کے اوپر من و سلوہ۔ جب سفر کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحرا کا سفر تو بڑا مشکل تھا، تو جہاں جہاں جاتے تھے اللہ کی رحمت جو ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی کا انتظام کیا، خوراک کے لیے من و سلوہ دے دیا، اور یہ ایک بنیادی ان کی ضرورت تھی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بادل کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور بعض تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ لباس جو ان کے جسم کے اوپر تھا، وہ لباس بھی ان کے قد کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست ان کو دے دیا، اور پھر کہا کلوا من طیبات۔ اب یہ کس قوم کا حال ہے کہ جن کو سزا دی جا رہی ہے، صحرائے سینا میں بطور سزا ان کو بھیجا گیا تھا کہ اب بھٹکتے پھرو صحرا میں، لیکن وہاں بھی پھر کیونکہ نبی ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے، اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ابھی آئی نا اچھے لوگوں کی، ان اچھے لوگوں کی خیر ایسی ہے کہ اللہ، اور پھر ابھی مہلت بھی باقی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کیا ڈول نہیں بھرا ان کی سرکشی کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس صحرا میں بھی ان کو اتنا پروٹوکول اور اتنا انعام جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے رہے۔ کہا یہ کوئی 10-15 ہزار کچھ نہیں تھے، یہ 15 سے 20 لاکھ آدمیوں کا قافلہ تھا، ٹھیک ہے، معمولی نہیں تھے یہ، کہ جو موسیٰ پوری قوم تھی نا، سوچے تو صحیح کہ فرعون کے وہاں سے نکل کر آئے تھے، کچھ چھوٹے لوگ تو تھوڑے سے لوگ تھوڑی تھے، اور کیا کہتے ہیں وہاں سے یہ لوگ جو ہے
کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کہ میری طرف آنے کے لیے یا میرا بندہ بننے کے بعد کوئی یہ تھوڑی ہے کہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یا تمہیں جو ہے ہم کوئی چیزیں تم پہ حرام، ہاں پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں، کھاؤ بھی پیو بھی، اسراف نہیں کرو، بس حد سے باہر نہیں نکلو۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، کیونکہ پھر جب یہ بور ہو گئے نا۔ اچھا اب یہاں سے بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ذائقے ہیں نا، جو چسکے ہیں، اب من و سلوہ مل رہا تھا جس کے لیے ان کو محنت کچھ نہیں کرنی پڑ رہی تھی نا، ٹھیک ہے، وہ بروسٹ مل رہا تھا، گوشت تھا نا، وہ بٹیر تھے جو ان کے قریب آ جاتے تھے اور ایسے آتے تھے کہ بس ان کو یہ پکڑ لیتے تھے اور ان کو یہ کھاتے تھے، اور اس کے بعد کچھ وہ بیر نماسی یا کوئی بوٹی نماسی کوئی چیز تھی کہ جس کو جو ہے یہ استعمال کیا کرتے تھے سویٹ کے طور پر، آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سب کچھ یعنی ان کی ضروریات جو ہے نا وہ ساری پوری ہو رہی تھی۔ لیکن انسان اتنا نہ شکر ہے جب انسان مزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ مزوں کے پیچھے، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو بس روز کا ایک ہی طرح کا کھانا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو یہ سوچ چاہیے تھا کہ نہ ہمیں کمانا پڑ رہا ہے نہ ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے، پھر انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہتے ہیں گوشت نہیں سڑتا تھا، گوشت اس وقت سڑنا شروع ہوا جب انہوں نے ذخیرہ، ان کو منع کیا تھا ذخیرہ نہیں کرو، اگلے دن پھر مل جائے گا، لیکن طبیعت کے اندر جو شرارت ہے نا، جو سرکشی ہے، وہ انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتی۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، ایک ہی کھانا نہیں، اب ہمیں کچھ ذرا دیر شوڈ بی سم تھنگ نیو، ہے نا، بچے بھی، اب ہمارے بچوں کی بھی ٹیسٹ برڈز جو ہے نا وہ اس طرح کے ہو گئے، یہ کیا، اب ایک ہی طرح کا کھانا، اب کچھ نیا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پہلے وہ جو کبھی دعوتوں کے کھانے ہمارے بچپن میں بنا کرتے تھے، پلاؤ، بریانی، تو کباب، تو یہ چیزیں، اور کیا کہتے ہیں، اب وہ چیزیں معمول میں آ گئی ہیں اور پھر بھی بچے راضی نہیں ہیں، ہے نا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا ہے، سبب ہے کہ ان سب سے برا برتن پیٹ کا برتن ہے، کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، ابھی بھرتے ہو پھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے برا برتن جو کوئی بھرے تو وہ پیٹ کا برتن ہے نا، اور اس کی کبھی خواہش جو ہے نا، شکم کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہی ہوا ان کے ساتھ کہ پھر انہوں نے بھی جب فرمائشیں کی تو ان کا اچھا چلو فلاں بستی میں جاؤ اور اس کی پیداوار میں سے روزی حاصل کرو، اور دیکھو حطوۃن کہتے جانا، یعنی اللہ بخشتے بخشتے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید بھی فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو ظالم تھے ان میں سے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، یعنی کہ انہوں نے وہ حطوۃن کو حنطوۃن یعنی گندم کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے داخل ہونا، اور یہ گھسٹتے ہوئے اپنے پھولوں کے بل جو ہے وہاں پر داخل ہوئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تم میری آیات کا اور میرے احکامات کا بلا وجہ مذاق تو نہ اڑاؤ نا، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ، وہ وہاں کے لوگ سبت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی۔ ہفتے کا دن جو ہے عبادت کے لیے مخصوص تھا، تو اس لیے اس دن جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ یہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو جب ان کو وہ بات کہی اور تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی کر دی ان کی، کیا کہ بقیہ دن مچھلیاں نہ ملیں۔ اب یہ لوگ جو ہے چونکہ دریا کے کنارے آباد تھے، اس لیے ان کا گزر بسر بھی مچھلیوں کے ساتھ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بجا لانے کے بجائے، اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منع کریں گے، منع کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو آزمائیں گے کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور حرام جو ہے اس کا راستہ تھوڑا سا کھول دیں گے تاکہ آپ کو ٹیسٹ تو کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی ملازم کو جو ہے وہ کب جو ہے قابل بھروسہ سمجھتے ہیں؟ جب آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پہ کچھ سچویشنز آپ ڈالتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پر اعتماد اور اس پہ بھروسہ جو کرتے ہیں، پھر وہ آپ کا قابل بھروسہ آدمی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کر دیں گے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، دلوں کا چور تو سب کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا کہ میں کہوں بھئی تو متقی پرہیزگار ہے اور تو جو ہے فاجر اور گناہ گار ہے، ایسے نہیں کرتا، میں حالات ڈالتا ہوں، خود ہی پتہ چل جاتا ہے، چھلنی لگاتا ہوں، چھن جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جس نے اوپر رہنا تو اوپر رہتا ہے، جس نے چھننا ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اب ان کی آزمائش ہو گئی کہ سبت کے دن تو وہ آئیں مچھلیاں بالکل سطح کے اوپر، اور عام دنوں میں ان کو مچھلیاں نہ ملیں، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ اچھا پھر کیا کہ جو عبادت کا دن تھا، اب ایک بات کو اور سمجھ لینے کی ہے، وہی بات ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کا قصہ ہے، آج مجھے اور آپ کو جو سنایا جا رہا ہے اسے سنایا جا رہا ہے کہ آپ اور میں بھی نصیحت حاصل کریں۔ اب کیا کہ خیر ہمارے حیدرآباد میں تو الحمدللہ جمعے کا دن جو ہے وہ ویسے ہی چھٹی کا ہوتا ہے، مارکیٹس وغیرہ بند ہوتی ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں کیا ہے، جمعے کے دن تو مارکیٹس کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس وقت میں قرآن کے واضح احکامات ہیں کہ اس وقت میں جو ہے وہ تجارت اور لین دین جو ہے وہ بند کر دو، تو تجارت اور لین دین ہمارے ہاں ان کا تو پورا دن تھا نا، ہمارا تو پورا دن بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ایک وقت ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوگا میکسیمم، ٹھیک ہے، ہم سے اس گھنٹے 2 گھنٹے میں بھی اپنی تجارت اور اپنا کام جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، تو ہم علی الاعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ بلکہ میں تو خواتین کو بھی کہتی ہوں، کیا ہوتا ہے کہ اس دن وہ ریڑیوں والے جو ہیں وہ جب گزر رہے ہوتے ہیں اور عین وہ نماز کو، تو آپ بھی اپنے گھروں میں سے باہر نکل کے سبزیاں وبزیاں اور کوئی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ مت خریدیں۔ جمعے کا وہ وقت جو نماز کے لیے ہے، جب جمعے کی تیاری کے لیے اذان جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو اس کے بعد کوشش کریں کہ مطلب ہم صرف اپنا دھیان اس طرف لگا، ہمارا دھیان اب سبزی والے کے اوپر نہ لگا ہوا، پھل والے کے اوپر نہ لگا، اس کی آواز پہ ہمارا دھیان جو ہے وہ نہ لگا ہوا، بلکہ 2-2.5 گھنٹے پورے ہفتے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے 2-2.5 گھنٹے تو فوکس ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ احکامات اس وقت کے لیے کہ جب وہ خطبے کے لیے اذان جو 2 اذانیں ہوتی ہیں نا جمعے کی، ٹھیک ہے نا، ایک تیاری کی ہوتی ہے پھر خطبے کی، تو اس وقت کے لیے ہے، لیکن احتیاطاً میں تو بتا رہی ہوں کہ کم از کم اتنی تو احتیاط جو ہے وہ ہم کریں۔ اور پھر کیا کہ جمعے کے بعد آپ دیکھیں کبھی اگر آپ نے نکلنا ہو تو آپ دیکھیں ہر آدمی کے ہاتھ میں شاپر ہوتا ہے، ہر بندہ خریداری کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ جمعے کے بعد خریداری کرے، کیونکہ وہ اس قدر وہ سامان تجارت والے لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھلوں والے تو سبزیوں والے تو لے لیں، بلکہ اس میں تو کہا ہے کہ اب جب ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین کے اندر، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور جائز کیا ہے تو وہ کر لو، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے تو رک جاؤ، تھوڑی سی دیر کے لیے تو ہے وہ تو ٹھہر جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پابندی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے ہمارے ہاں سے، تو ہمارے ہاں اس معمول پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ جو نماز ادا کرنے والے تاجر ہیں نا وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے مختلف مساجد کا پتہ لگایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس وقت تم چلے جاؤ، مین وائل میں دکان کا کام جو ہے وہ سنبھال لوں گا، پھر تم جو ہے وہ 1 بجے والی میں چلا جائے، دوسرا 1:30 بجے والی میں چلے جائے، تیسرا 2 بجے والی میں چلا جائے، اور اس طرح، اور وہ اپنی جو سلسلہ ہے جو اس کا جس کو منع کیا گیا اس وقت خرید و فروخت نہیں کرو، خرید و فروخت بند نہیں ہوتی، یہ میں نمازیوں کا حال بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم اتنے بے حس ہو گئے۔ اور یہاں حال دیکھیں کہ جب انہیں سبت کے دن کے قاعدے کو توڑا ان لوگوں نے، تو ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب یہ حرکتیں کرتے دیکھا نا ان کو، تو اب پبلک بھی جو ہے نا وہ بھی گروپس میں تقسیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں بھی لوگ گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں، جیسے ہمارے کچھ شہر ہیں وہاں تو جمعے کو کرتے ہی ہیں، تو چلے پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن حیدرآباد والے بھی جمعے کو شاپنگ کرنے کے لیے کراچی چلے جاتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو تاجر ہیں انہیں پتہ ہے کہ جمعے کو یہاں کی مارکیٹس بند ہے تو وہاں پہ کھلی ہوئی ہے، تو اگر وہ بھی اس وقت کے اندر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بھی وبال کے جو ہے وہ مطلب مستحق ہو رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اب جب یہ معاشرے میں یہ چلن ہوا کہ کچھ لوگوں نے حوض بنا دیے کہ بھئی وہاں کا پانی آ جائے گا، مچھلیاں وہاں ٹھہر جائیں گی، ہیلا نکالا نا کہ کسی جگہ آتا ہے کہ انہوں نے جال لگا کے چھوڑ دیا، ہفتے سے پہلے جو ہے جال لگا کے چھوڑ دیا اور کہا کہ چلو ہفتے کو نہیں نا ہاتھ لگا لیں، نہیں لگاتے، اتوار کو لگا لیں گے، ٹھیک ہے، اور مچھلیوں کو پکڑ کے اتوار کو جو ہے کہہ دیں گے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ کو ہیلوں کا نہیں معلوم ہوتا؟ بلکہ شاید آپ غلطی کر لیں اور غلطی کر کے توبہ کر لیں تو آپ کی اصلاح ممکن ہے، ہیلے جو کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا گناہ سے بدتر کیا چیز ہوتی ہے؟ اصرار، گناہ پہ اصرار کرنا، وہ جو ہے نا وہ بدتر جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب یہ حرکتیں جو ہیں معاشرے کے اندر ہو رہی تھی اور کچھ لوگ جو ہے ہفتے کا قانون جو ہے اس کو توڑ رہے تھے اور مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑ رہے تھے، تو اب ایک گروہ نے دوسروں سے کہا
کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سزا دینے والا ہے. یہ کون تھے؟ یہ نیوٹرل لوگ تھے. اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ جنہیں کہتے ہیں نا خدائی فوجدار، جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ بھائی نہیں، جب گناہ کا کام ہوگا ہمیں تو بولنا ہی ہے، ہمیں تو کہنا ہے. تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا، ان کو نصیحت و تلقین کرنے لگ گئے کہ دیکھیں بری بات ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں. تو کچھ جو نیوٹرل تھے نا، اب ظاہر ہے جو کر رہا تھا انہوں نے برا منایا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب جو تیسرے نیوٹرل تھے نا، جو کہتے ہیں کہ بس اپنے دائرے میں، جو کیا کہتے ہیں، مذہب جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، میرا مذہب آپ کے ساتھ، ہمارا تو نہیں ہے یہ معاملہ. ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں میں سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. تو ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو جو آپ مجھے جو ہے خدا نخواستہ برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد آپ مجھے نصیحت بھی نہ کریں. اور آپ کی نصیحت کو اگر میں اللہ معاف کرے اتنی سرکش ہوں میں آپ کی نصیحت سے، تو پھر آپ مجھ سے بائیکاٹ تو کریں. اگر میں اللہ کی حد کو توڑ رہی ہوں تو پھر آپ میرے سے تعلق محبت بھی وہی رکھیں اور سب کچھ ویسے رکھیں. تو پھر میں اور آپ تو اللہ معاف کرے پھر ہم تو خلط ملط ہو جائیں گے ایسے. اور یہی خلط ملط تو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم کہتے بھی ہیں اوئی کتنی غلط بات ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، کتنا بے حیائی کا کام ہے. لیکن پھر ہم جب وہ سارے میلے ٹھیلے اور وہ سارے تکلفات اور وہ سب کچھ جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داری نبھانے کے لیے، کبھی دوستی نبھانے کے لیے، کبھی کچھ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور بیٹھے بھی ہوتے اور پھر کہیں نہ کہیں دل میں بھی ہوک اٹھ رہی ہوتی ہے، ہے ہم بھی کر لیتے ایسا، ہے کتنا مزہ آ رہا ہے ایسے کیسے ہو رہا ہے. تو پھر دل آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، خلط ملط جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں جو پہلی بیماری آئی تھی نا وہ یہی بات تھی. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو جب دیکھتا خطا کاری اور گناہ اور برائی میں مبتلا تو وہ اس کو کہتا اے فلاں تو بڑا گناہ کر رہا ہے، تو اللہ اور رسول کی بڑی نافرمانی کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے دن اسی کے ساتھ کھاتا پیتا چلتا پھرتا، اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آتی، اس کے دل میں اتنا سا بھی ملال بھی جو ہے وہ نہ آتا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ تو خلط ملط جو ہے پھر دل جو ہے وہ آپس میں خلط ملط، سب کے دل پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تو وہ جو ایک گروہ تھا کہ جس نے اس اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، وہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو سمجھایا ہوگا، انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا گروہ ہے کہ جس کو میں نے آپ سے کہا نا جو کہتے ہیں کہ سب سے بنا کے رکھو بھائی، کسی سے بگاڑ نہیں کرو. تو وہ ان کے پاس گیا، ان کا بھائی تمہیں کیا پڑی تھی، انہیں نہیں پتا کہ حلال کیا حرام کیا، انہیں نہیں اپنی آخرت اور اللہ کے احکامات کا پتہ، تمہیں کیا پڑی تھی کہ جو تم ان کے پاس پہنچ گئے. تو وہ جو خدائی فوجدار بنے ہوئے تھے، جو صحیح بالکل رستے پر تھے، انہوں نے کہا ہم تو یہ سب کچھ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو پوچھے گا. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں اور آپ کون ہیں، امت وسط ہیں اور ہم گواہ بنیں گے اور رسول ہم پر گواہ بنے گا. تو کیا خیال ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ معاشرے کے اندر جب یہ کھلا بے حیائیاں اور یہ برے کام اور یہ حرام چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھیں تو تم کیا کر رہے تھے، ہم سے بھی پوچھی جائے گی یہ چیز. تو ہم اس وقت اپنی معذرت اللہ کو ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بس میں تو یہ تھا، لہٰذا میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو بتایا اور پھر بھی وہ نہ باز آیا، نہ مانا، تو میں نے تو ایٹ لیسٹ بائیکاٹ کر لیا. یہ ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دل میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر لیں. تو جس طریقے سے بھی آپ بات کو پہنچا سکیں، آپ کے اندر خود جرت نہیں ہے تو پھر جو ان کے انفلوئنس میں بندہ اس کے ذریعے بات پہنچا دیں. کچھ تو کریں، فکر تو کریں، دعا تو کریں، پریشان تو ہوں آپ ایٹ لیسٹ. لیکن پھر ہم تو خود بکل مار کے وہیں پر کہیں نہ کہیں جو ہے ہم بھی اسی سیٹنگ میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم تو بھائی دل سے برا جان رہے ہیں. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر ان کی مین پاور میں آپ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے نا. ان کی جو رونق محفل ہے، ہم کیوں پھر رونق محفل جو ہے وہ بن رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں پھر ہمیں نمایاں ہونا ہے، پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے. تو کہا کہ کچھ لوگ جو سب کچھ سدھار کر کے چلنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ معذرت پیش کرنے کے لیے ہم اب اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ پوچھے گا نہیں کہ جب یہ ایسے کرے تھے تم کہاں تھے، تو ہم معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس امید پر کہ شاید یہ نافرمانی سے بھی پرہیز کر لیں. دو وجوہات ہیں نا، ایک کم از کم میری جان تو بچے گی، میری گردن تو بچے گی اللہ کے یہاں، دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے میری بات میں اثر ہو اور لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو ان کو یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے. اب صرف وہی بچے جو برائی سے روکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جنہوں نے
کی تو نہیں لیکن ساتھ ان کے مل جل کے رہے. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ان کا بھی شمار جو ہے انہی جو ہے خطا کاروں کے ساتھ ہوا. ہاں آخرت میں انجام پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ ہوگا. اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر ہم نے سخت عذاب میں جو ہے وہ پکڑ لیا. اور پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا حکم بدلا. اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے اللہ کا حکم بدلا تو اللہ نے ان کی شکلیں اور ان کے حلیے بھی بدل دیے نا. ٹھیک ہے، اور ان کو بندر بنا دیا. اور کون سے بندر بنایا؟ قردۃ خاسئین، کہ بندر کون سا؟ وہ جو ذلیل و خوار بندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہ ان کی جسامتیں، ان کی جو شکل و شباہت وہ بندر جیسی ہوگی مگر دماغ تو انسان والا تھا. اس لیے یہ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے اور روتے بھی تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے ان کو برائیاں کرنے سے روکا تھا، جب یہ لوگ باز ہی نہ آئے اور یہ نافرمانی کے رستے سے نہیں ہٹے تو انہوں نے ایک دیوار بنا لی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا بھائی اب ہمارا تمہارا سماجی جو ہے بائیکاٹ ہو گیا، تم ادھر رہو ہم ادھر رہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ادھر ہو گئے. تو کہنے لگے کہ ایک دن جو یہ لوگ جو نیک لوگ تھے جب یہ اٹھے صبح کو تو ادھر سے کوئی مطلب چہل پہل جیسے کہ ہوتا ہے، ان کو نہ مطلب آواز آئی تو ان کا آج ادھر کیا معاملہ ہو گیا؟ روز تو بڑی صبح صبح چہل پہل ہوتی تھی، آج کیا ہوا؟ کیا مطلب مسئلہ ہے؟ اس کے بعد جب وہ دیوار سے انہوں نے پار جو ہے وہ دیکھا تو ان کا پوری تو بستی کا نقشہ بدلا ہوا. وہاں تو بندر ذلیل و خوار لوگ بنے ہوئے. اور وہ جو بندر تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچانتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کے وہ بیٹھ کے رویا بھی مطلب وہ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو ہمارے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ کہ ہماری بستیاں تباہ نہیں ہو رہی، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے شکلیں نہیں بدلنا اللہ پاک میری، ہے نا. لیکن یہ دعا کب تک ہے؟ جب تک ہم یہاں زندہ ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا جو گانے سننے والے، میوزک سننے والے ہیں، جب وہ قبر کے اندر جائیں گے تو جاتے ان کی شکل بدل جائے گی، کیونکہ دعا تو دنیا کے اندر نا خنزیر کی شکل اور جو مطلب ہے، جب وہ قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں شکلیں بدل جائیں گی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. کہا یہ تو اللہ کا عذاب ہے نا، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر، ان نافرمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پے در پہ عذاب بھیجتا رہے گا. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ نیک بھی تھے، کچھ مختلف تھے، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. اچھا، آج کا یہودی جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے اور بہت ہی ضدی ہے اور بہت ہی ہٹ دھرم ہے، لیکن یہ بھی یہودیوں کا ایک فرقہ ہے. ٹھیک ہے، زائنسٹ جن کو کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جہاں بہت ساری جگہوں پر جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں وہاں یہودی خود کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے اللہ ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما دے، انہیں نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے ان کی اس خیر کی وجہ سے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو فلسطین کے حالات اور اتنی وہاں پہ جو ظلم و ستم کی سب کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. کچھ لوگ ہوں گے جن کو چھانٹنا چاہ رہا ہوگا اللہ پاک، کچھ ہوگا یقیناً ایسا معاملہ ہوگا کہ جن کو چھانٹنا چاہ رہا ہے. اس میں بہت سارے یہودی ایسے سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے یہودی ایسے سامنے آ رہے ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہی، وہ کہتے ہیں ناجائز ریاست ہے، وہ خود کہتے ہیں اس بات کو. اب ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو کسی بھی قوم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکمل ہی شر ہو، اور سب ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ مکمل جو ہے وہ خیر ہو. تو یہ جو زائنسٹ ہیں یہ ضرور شرری اور سرکش اور اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو دیکھیں، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ جو ہے امداد کی گاڑیوں کے آگے بھی آ کر کھڑے ہو نا، توریت ہاتھ میں پکڑے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ گمراہی کی جو ہے انتہا ہے، گمراہی کی انتہا ہے. توریت میں اللہ نے کب یہ کہا تھا کہ انسانیت پہ اتنا بڑا ظلم کر دو؟ کسی بھی مذہب میں
ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ وہ جو جس کی بیس جو ہے وہ آسمانی ہدایت کے ساتھ ہو، وحی کے ساتھ ہو، اس میں کہاں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی انسانیت کو مرنے کے لیے سسکنے کے لیے چھوڑ دو اور بچوں پہ ظلم ڈھا دو اور ہسپتالوں کے اوپر جو ہے وہ بم گرا دو اور ایسے کر دو ویسے کر دو. کسی بھی اس میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال لیکن ہاتھ میں ان کے بھی کتاب تھی، وہ بھی اپنی تورات جو ہے وہاں پہ پڑھ رہے تھے. تو بہرحال ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا کی کون سی جو ہے وہ خیر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین والوں کو چنا ہے کہ وہ اس خیر کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ جو کربلا لگی ہوئی ہے نا اس وقت فلسطین میں، اس کربلا سے آپ اور میں یقین جانیے کہ اس کربلا سے اسلام زندہ ہوگا. اسلام انشاءاللہ زندہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی باتیں تو سچی ہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. میں وہ ہوں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں اور مردہ سے زندہ کو نکال کے جو ہے وہ سامنے کھڑا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیے گئے، شاید یہ پلٹ آئے پھر اگلی نسلوں میں ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث تو ہوئے مگر وہ دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے تھے اور کہتے تھے توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ایسے علماء سو، برے علماء آج بھی ہمارے درمیان جو ہے موجود ہے، اور پبلک کی تو ذہنیت ہی یہی بن چکی ہے. کیا کہ جب ان کو اللہ کی اس سے ڈرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس بات پہ اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ کہتے ہیں سیغفر لنا. نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اور ہم توقع رکھتے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، میں تو تم کو معاف کر دوں گا، ہے نا. تو ایسی گمان جو ہے اللہ کے ساتھ رکھنا جس کی دلیل نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کے جو ہے کوئی برائی کی بات نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی شاید اسی گمان میں ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے جو ہے وہ رقم فراہم کرتا ہوں، اور میں جو ہوں مسلمانوں کے طور پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہوں، اور میرا بیٹا اتنا ذلیل القدر صحابی بھی ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مخلص صحابی تھے، تو میں بخشا جاؤں گا، میری نہیں پکڑ ہونی. لیکن جہاں موقع ملتا تھا اسلام کو ڈنک بھی مار دیا. ایسے لوگوں کو نہیں معاف کیا جائے گا. گمان میں مت رہیں. دیکھیے وہی اللہ کہ جس نے جنت بنائی ہے، آخر جہنم کس کار کے لیے بنائی ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ہے نا. اور اللہ نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ بھرتی جائے گی اور اللہ پوچھیں گے بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہیں، لے آئیے. ایسی جہنم ہے. تو وہ جہنم کا بھی خالق وہی رب ہے نا. تو کیا لگتا ہے کہ وہ جہنم جو ہے اس کے کرتوت کر رہے ہیں، کیا وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے؟ اور وہ اس گمان پہ کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. تو پھر اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اور وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو لپک کر اس کو لے لیتے ہیں. یعنی دنیا کے پیچھے جو ہے وہ ایسے پاگل جو ہے وہ ہوئے میں کہ بس دنیا، انہیں نہیں اس بات کی پرواہ کہ ہماری آخرت بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے. یہ ایک علامت بتائی ہے جس سے چیک ہو جائے گا کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ کیا ہے. جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دونوں باتیں پیرالل آ گئیں، ترازو کے دو پلڑے آ گئے. جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کتاب کی بھی جو ہے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. اب اگر کوئی سا کہے کہ میں کتاب کی پابندی کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بیلنس میں پورا نہیں آ رہا. اب جو کہے کہ میں نماز کی پابندی کرتا ہوں اور سجدے کر کر کے میں نے تو ماتھے کے اوپر جو ہے نا وہ سیاہ نشان جو ہیں وہ میں نے ڈال لیے ہیں، لیکن
دوسری جانب جو ہے اس کو اللہ کی کتاب کا کوئی علم ہی نہ ہو، اللہ کے احکامات، اللہ کے حلال، اللہ کے حرام جو ہیں اس کو کوئی علم ہی نہ ہو، اور اس کی زندگی میں اس کی کوئی پابندی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے اسکیل پر وہ پورے نہیں اتر رہے۔ تو جو کتاب کی پابندی بھی کریں اور نماز بھی قائم کریں، تو ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہ کریں گے۔ اور انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے ان کو پہاڑ کو ہلا کر ایسے ان پر چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو ہے وہ انکار کیا اور توریت کی چیزیں ان کو محال اور مشکل لگنے لگ گئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جو طور کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر ایسے لٹکا دیا، معلق کر دیا کہ ان کو لگتا تھا کہ اب گرا تو اب گرا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم دے رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو ہم کتاب تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پھر دوبارہ بات سمجھا رہی ہوں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ڈوز اور ڈونٹس، کتاب میں لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، تو ظلم سے رک جائیں اور کذب سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مال ان جائز ذرائع سے جو ہے وہ کمائیے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جو کمائیں اس میں اسراف نہیں کریں، جو خرچ کریں اس کے اندر اسراف نہیں کریں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرو۔ تو کتاب میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ کتاب میں تو لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ ازواج اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اب بتائیے یہ تعلیمات کہاں نظر آ رہی ہیں؟ نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پر یہ چیزیں نظر آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب کو تو قوت سے نہیں پکڑا ہوا، کتاب تو ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ کتاب کے تو ورقے کر کے ہم نے جو ہیں وہ کہیں جو ہیں وہ شاید رکھ کے ہم بھول گئے یا ہم نے اپنی زندگی سے فراموش کر دیے۔ تو کہا جو کتاب دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ رکھو اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ یاد کب رکھیں گے؟ جب کبھی سنیں گے تو اس کو یاد رکھیں گے نا، جب کبھی سمجھیں گے تو عمل کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں آئے گا نا کہ اللہ کے مطابق یہ بات کرنے کی ہے اور اللہ کی یہ بات اللہ کی رائے میں یہ بات نافرمانی کی ہے۔ اور یاد رکھو اگر یہ کرو گے تو تم غلط رستے سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان پر گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ عہد ہے، کیا بچہ تو کیا بڑا، کیا یہودی تو کیا عیسائی تو کیا ہندو تو کیا کچھ اور، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ہم سارے بن گئے تھے۔ جتنی روحیں چاہے وہ آج آ رہی ہیں چاہے قیامت کے آخری دور کے اندر جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گی، ساری روحیں جب بن گئی اور اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر لیا، اور کرنے کے بعد اللہ نے ایک سوال پوچھا الستو بربکم؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، اے اللہ ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ تو روحیں تو ہماری سب اللہ کے آگے جو ہے وہ وعدہ کر کے آئی ہیں اور اللہ کو گواہ کر کے آئی ہیں کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب ذرا سی سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی کہہ سکتی ہیں، میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کی تھی یہ کب کیا تھا؟ یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھول گیا۔ تو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، تو بچہ کہے کہ مجھے تو یاد نہیں کہ وہ اذان جو ہے وہ کب دی جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا مجھے یقین کب آیا؟ اس کا یقین مجھے اس وقت آیا کہ ایک کوئی بڑا ہی مشہور جو ہے نا وہ گویہ خاندان تھا، جو استاد قسم کے لوگ نہیں ہوتے جو راگ اور یہ سب سکھاتے ہیں، اس کا میں انٹرویو پڑھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم اس کے کان میں وہ سارنگی اور وہ جو پکے راگ جو ان کے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم وہ بجاتے ہیں، اس کا اثر جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اترتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس دن بھی ہم بات جب کر رہے تھے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت کا چسکا لگایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی لیے انسان آرام طلب ہے، انسان آسائش طلب ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوتی اور ہمیں لوٹنا بھی وہاں پر ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ آپ اس پلینٹ کی مخلوق ہی نہیں ہیں، آپ بنے کہیں اور کے لیے ہیں۔
آپ نے پلٹنا کہیں اور کے لیے، اسی لیے آپ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کتنی آپ کو مثالیں دیں کہ وہ لوگ جن کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، ہر آرام میسر ہے، لیکن ان کی روح کہیں پیاسی ہے، اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ جو ہے سیکیٹرسٹ سے جا کے اپنے علاج کروا رہے ہیں، اور وہ سائیکالوجسٹ سے جا کے اپنی تھیراپیز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور وہ ڈپریشن کی دوائیاں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے تو اپنے ہاں، ان ممالک نے تو اپنے ہاں خودکشی کو جو ہے نا وہ ایک لیگلائز کر دیا کہ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ تو پھر میں اپنے آپ کو وہ کرواؤں، انرولمنٹ کرواؤں، اور اس کے بعد وہ ایسے طریقے سے موت جو ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں آپ مر جاتے ہیں۔ ایسے کوئی کیوں مرے گا، مجھے یہ بتائیں؟ وہ تنگ ہوگا دنیا سے تو مرے گا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ الست بربکم کا جو بیج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر کہیں روحوں کے اندر اتارا ہے۔ آج کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، whosoever، وہ رب کی تلاش کے اندر جو ہے وہ بندہ ہے، اور جب اس کو رب کی تلاش جو ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ اس رب تک نہیں پہنچتا تو اس کی روح کہیں پیاسی ہوتی ہے، اس کی روح کہیں جو ہے وہ اداس ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کی پیٹھ سے اس کی اولاد کو نکالا، تو آدم کی پیٹھ سے نکلے علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور آپ سب، تو نہ آپ کو مجھ پہ فضیلت، نہ مجھے آپ پہ فضیلت، ٹھیک ہے؟ آج کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے فیصلہ کر دیا تم میں عزت والا کون ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور کہیں تم قیامت کے دن یہ بات نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یعنی جو ہدایتیں آئی ہیں، یا تم یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے، اس کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم تو بعد میں ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو کل کنٹینیو رکھیں گے۔ جو عہد الست ہے یہ بڑی امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو ہم کل یہیں سے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔